السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز تسبیح کے بارے میں محققین، محدثین، علماء کے مختلف مسالک ہیں۔ کچھ ساری روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کچھ ابو داود کی ایک روایت ہے 1297 نمبر، اس کو حسن کہتے ہیں۔ کچھ ابو داود کی روایت ہے 1299، اس کو حسن کہتے ہیں۔ تو اسی طرح روایات میں جن کو اللہ کے رسول نے نماز تسبیح سکھائی ہے، کبھی اس میں عباس کا ذکر ہے، کبھی عبداللہ بن عباس کا، کہیں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہ اتفاق کوئی ایسی چیز ملتی نہیں کہ جہاں اتفاق ہو سکے صحابی کے نام پر۔ پھر نمازیں جو سکھائی ہیں ان کے طریقے مختلف ہیں، تو سند اور متن میں شدید اضطراب ہے۔ تو روایات کی تحقیق کے بعد ثابت یہی ہوا ہے کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح یا حسن روایت ثابت نہیں ہے۔ تمام روایات ضعیف ہیں، تعداد کوئی 10، 12، 14 کے قریب ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم نے کوئی 7، 8 روایتیں جو اہم روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ جمع کی ہیں، باقی اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں وہ ان میں ضعف ہے، کچھ میں سخت ضعف ہے۔ تو وہ تمام کا احاطہ تو نہیں کیا، باقی جو اہم روایتیں تھیں زیادہ پیش کی جاتی ہیں، ان کا ہم نے اس میں احاطہ کیا ہے اپنی اس بحث میں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کئی محدثین اس کو، ان تمام روایات کو ضعیف کہتے ہیں۔ امام احمد سے سوال کیا گیا، ابن ہانی بیان کرتے ہیں، امام احمد سے نماز تسبیح کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ موسوعۃ و اقوال امام احمد بن حنبل فی رجال الحدیث، 4 جلد 378 نمبر صفحہ ہے کہ امام احمد کے نزدیک صلاۃ تسبیح کے بارے میں، نماز تسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، کوئی بھی سند ایسی نہیں جو صحیح یا حسن ہو۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الفوائد المجموعہ، موضوع اور ضعیف روایات پر مشتمل ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں، اوکیلی کہتے ہیں لیس فی صلاۃ تسبیح حدیث یثبت، نماز تسبیح کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور ابو بکر ابن العربی بیان کرتے ہیں لیس فیہا حدیث صحیح ولا حسن، نماز تسبیح کے بارے میں نہ کوئی حدیث صحیح ہے اور نہ ہی کوئی حسن ہے۔ امام سیوطی العلی المجموع میں کہتے ہیں والحق ان طرقہ کلھا ضعیفۃ، نماز تسبیح کی تمام سندیں ضعیف ہیں، صحیح بات یہ ہے۔ اور ابن عباس کی حدیث جو ہے یہ حسن حدیث کی شرط کے قریب ہے، الا انہ شاذ لشدۃ الفردیۃ فیہ، لیکن یہ شدید تفرد کی وجہ سے شاذ ہے اور اس کا کوئی مطابع اور شاہد بھی نہیں کسی معتبر سند کے ساتھ۔ پھر اس کی نماز کی حیت جو ہے وہ عام نمازوں کی حیت سے مختلف ہے۔ یہ فوائد المجموعہ صفحہ 38 پہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہ اقوال پیش کی ہے۔ ابو جعفر الوکیلی کا کہتے ہیں نماز تسبیح میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں اور نہ کوئی حسن ہے۔ اور ابن جوزی نے تو مبالغہ کیا اور نماز تسبیح کو موضوع روایتوں میں الموضوعات، ان کی کتاب ہے، اور اس میں درج کر دیا۔ تو ابو موسیٰ المدینی نے ایک تقسیم جز لکھا ہے فتبینہ، تو اس میں بھی کوئی روایات میں اختلاف ہے۔ آگے لکھتے ہیں والحق ان طرقھا کلھا ضعیفۃ، اس کے سارے طرق ہی ضعیف ہیں، تو پھر ان کا ضعف بھی بیان کیا ہے۔ یہ تلخیص الحبیر میں لکھا ہوا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے تمام طرق سندیں ضعیف ہیں اور پھر ان کے ضعف کی بھی نشاندہی کی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں ہم نماز تسبیح کے بارے میں مروی روایات کے بارے میں۔ پہلی حدیث
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سنن ابی داود میں 1297، سنن ابن ماجہ میں 1387، صحیح ابن خزیمہ میں 1216، ترغیب فضائل الاعمال میں 105، مشترکہ حاکم پہلی جلد 463 نمبر صفحہ، دعوات الکبیر امام بہقی کی کتاب ہے 444 نمبر صفحہ، سنن بہقی میں 4916۔ یہ روایت ہے عبداللہ بن عباس، اس کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے فرمایا، یا عباس و یا اماں، اے عباس، اے چچا جان، الا اوتی کا، الا امنہ کا، الا احبو کا، اے چچا جان میں تجھے کوئی عطیہ نہ دوں، کوئی تحفہ نہ دوں، میں آپ کے ساتھ 10 کام نہ کروں، جب آپ وہ کام کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، پہلے پچھلے پرانے نئے، غلطی سے کیے ہوئے، قصدن کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، سری علانیہ، ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وہ 10 کام یہ ہیں، تصلی 4 رکعات، تم 4 رکعت نماز پڑھو، تقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب و سورۃ، ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو۔ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں پہلی رکعت میں تو کھڑے ہو کے ہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات 15 مرتبہ کہنے ہیں۔ پھر رکوع کرو، اور رکوع میں حالت رکوع میں یہ کلمات 10 مرتبہ کہو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، قومہ میں یہ کلمات 10 مرتبہ کہو، پھر سجدے میں جاؤ، سجدے میں حالت سجدہ میں 10 مرتبہ یہ کلمات کہو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ، قعدہ میں 10 مرتبہ یہ کلمات کہو، پھر سجدہ کرو دوسرا تو اس میں 10 مرتبہ یہ کلمات کہو، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو یہ کلمات 10 مرتبہ کہو، تو یہ ایک رکعت میں ہو گئے 75 کلمات، اور ہر رکعت میں آپ نے یہی کرنا ہے۔ اگر طاقت ہو تو روزانہ یہ نماز پڑھ لو، اگر طاقت نہیں ہے تو ہر جمعے میں 1 مرتبہ، اگر جمعے میں نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینے 1 مرتبہ، اور اگر مہینے میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں موسیٰ بن عبدالعزیز ادنی ابو شعیب کی باری ضعیف راوی ہے، جمہور محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ وَلَكِنْ مَا هُوَ بِالْحُجَّةِ، ضعیف روایات والی کتاب میں کسی نے اس کا نام درج نہیں کیا، لیکن یہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ ابن معین کہتے ہیں کہ لا ارى به باسن، نسائی کہتے ہیں لیسا، ابن حبان کہتے ہیں ربما اخطا، اور ابو الفضل سلیمانی کہتے ہیں منکر الحدیث ہے، اور ابن مدینی کہتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے، اور میزان الاعتدال میں لکھا ہے امام ذہبی کہتے ہیں حدیثہ من المنکرات، اس کی حدیثیں منکر ہوتی ہیں، صحیح اور حسن نہیں ہوتی۔ یہ میزان الاعتدال میں حافظ ذہبی نے پیش کیا ہے خلاصہ ان کے بارے میں۔ ڈاکٹر بشار عواد اور شعیب النوز لکھتے ہیں بل ضعیف یعتبر فی المتابعات والشواہد، یہ متابعات اور شواہد میں اس کی حدیث جو ہے معتبر ہوگی، ورنہ اکیلا راوی ضعیف ہے، کیونکہ اسے ابن مدینی نے، علی بن مدینی نے ضعیف کہا ہے، سلیمانی نے منکر الحدیث کہا ہے، تو اس کے اکیلے کی روایت جو ہے وہ منکر لکھی ہوئی ہے تحریر تقریب و تہذیب میں۔ ابن ہانی بیان کرتے ہیں امام احمد سے نماز تسبیح کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، مطلب انہوں نے بھی یہ ضعیف ہی قرار دیا، ان کے نزدیک بھی یہ راوی ثقہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ متفرد راوی ہیں، اس بارے میں کوئی ان کا متابع اور شاہد نہیں، تو اکیلے کی روایت ان کی منکر ہوتی ہے، قابل حجت نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری روایت ہے سنن ابی داود میں 1298 نمبر، سنن بہقی میں 4919، اس میں عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا۔ پچھلی روایت میں اللہ کے رسول نے جس کو یہ نماز سکھائی تھی وہ عبداللہ بن حضرت عباس تھے، اور اس حدیث میں راوی بدل گیا، جس کو نماز کی تعلیم دی وہ راوی ہیں عبداللہ بن عمر۔ کہتے ہیں ایتنی غدن احبو کا و اصیبو کا و اوتی کا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر میرے پاس کل آنا، میں تجھے کوئی تحفہ دوں گا، کوئی جو ہے سامان دوں گا، کوئی عطیہ دوں گا،
کہتے میں نے سمجھا کہ آپ مجھے کوئی عطیہ، کوئی فنڈ دیں گے، کوئی پیسے دیں گے۔ قال اذا زال النہار فقم، جب دن چڑھ جائے تو کھڑے ہو کے فصلی 4 رکعات، 4 رکعت نماز پڑھنا۔ تو پھر وہی تفصیل پیچھے بیان کی کہ ہر قیام میں 15 مرتبہ یہ کلمات کہنا، رکوع میں 10 مرتبہ، اور ساری یہی تفصیل۔ تو یہ روایت جو ہے 4 مرتبہ 4 رکعتیں پڑھنا کا فرمایا۔ فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ ذَنْبًا، اگر تو زمین پر سب سے بڑا گناہ گار ہوا، غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا فَإِن لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَ تِلْكَ السَّاعَةَ، اگر اس وقت نماز نہ پڑھ سکوں، فرمایا صَلِّيهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کو پڑھ لیا کر۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں عمر بن مالک متفرد راوی ہیں، ان کی متفرد روایت ضعیف ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں صدوق لہو اوہام، یہ صدوق راوی ہے لیکن اس کو واہم بڑے ہوتے ہیں۔ حافظ مزی نے تہذیب الاقوال میں اس کے کچھ واہم گنوائے ہیں۔ امام ابو داود نے بھی یہ روایت بیان کر کے اشارہ کیا، وضاحت کر دی کہ عمر بن مالک نقری کے واہم کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو یہاں واہم ہو گیا ہے، کیونکہ ایک سند میں مستمر بن ریان ان ابی الجوزا ان عبداللہ بن عمر، اس سند سے یہ موقوف بیان کرتے ہیں۔ دوسری سند ہے روح بن مسیب و جعفر بن سلیمان ان عمر بن مالک نقری ان ابی الجوزا ان ابن عباس قولہ، اس میں عبداللہ بن عباس کا قول بیان کرتے ہیں اس سند سے۔ پچھلی سند میں عبداللہ بن عمر سے مرفوع، مستمر بن ریان کی سند سے موقوف عبداللہ بن عمر سے، اور روح بن مسیب اور جعفر بن سلیمان کی روایت سے عبداللہ بن عباس سے موقوف بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کو ابن قطان نے اسے بیان الواہم والایہام میں مجہول قرار دیا ہے۔ ابو اسحاق حوینی لکھتے ہیں تو کل ما فی حفظہ، ان کے حفظ میں کلام ہے، ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی۔ اور علامہ البانی بیان کرتے ہیں کہ یہ خطا کرتا ہے اور غریب حدیث سے بیان کرتا ہے۔ تو جب اس کا یہ مسئلہ ہے ویاتی بالغرائب، اجنبی الفاظ سے حدیث بیان کرتا ہے، فالاحری بہ ان لا یحتج بحدیثہ، ہی تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کی حدیث سے دلیل نہ لی جائے، الا اذا توبہ علیہ، بشرطے کہ اس کی کوئی مطابقت ہو کسی اور حدیث سے، لیکن نہ منع خطا ہو، لیکن ہم اس کی غلطی سے بے خوف نہیں ہو سکتے۔ فاما اذا تفرد بالحدیث کما ہونا، جس طرح اس حدیث میں یہ متفرد ہیں، فلائق بہ الضعف، تو اس کو ضعیف سمجھنا ہی زیادہ لائق ہے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ پہلی جلد 221 نمبر حدیث کے تحت جو ہیں، یہ ان کے علامہ البانی رحمہ اللہ کے ان کے بارے میں یہ خیالات ہیں۔ تو یہ راوی بھی ضعیف ہے، اس کو وہم ہوا ہے شدید یہاں، تو اس لیے یہ روایت بھی معتبر نہیں۔ اگلی روایت مرسل آگے اکرمہ تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں شعب الایمان بہقی میں 2816، سنن بہقی میں 4918، شرح السنہ للبغوی میں 1018۔ تو یہ روایت مرسل ہے اور ضعیف ہے، اس میں اکرمہ تابعی بیان کرتے ہیں، درمیان میں صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا، تو روایت مرسل ہوگی۔ مرسل روایت ضعیف ہے بالاتفاق۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباس یا اما رسول اللہ الا اہدی لک الا امنحک الا ازودک، یہاں بھی عباس ہی آگے کہا، عباس اے اللہ کے رسول کے چچا، میں تجھے کوئی تحفہ نہ دوں، تجھے کوئی عطیہ نہ دوں، کوئی زادرہ نہ دوں۔ الا احب لک الا اوتیک الا احبوک صلی 4 رکعات من لیل شئت و من نہار، دن کو یا رات کو 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ فاذا کبرت فقرأ ما شئت، جب اللہ اکبر کہو تو جو چاہو پڑھ لو۔ فاذا فرغت من قراءتک فقل 15 مرۃ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ روایت بیان کی اسی طرح ہی۔ تو اس میں بھی کہا کہ تیرے صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے پچھلے جو اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ روایت مرسل بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، اس میں ابراہیم بن حکم بن ابان ادنی ضعیف راوی ہے، اور اکرمہ تابعی ہیں، صحابی کا ذکر نہیں، ضعیف بھی ہوگی مرسل بھی ہوگی۔ چوتھی سند ہے عروہ بن رویم، بیان کرتے ہیں کہ مجھے انصاری شخص نے بیان کیا۔ اب انصاری شخص کون ہے اس کی صراحت کہیں کوئی موجود نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث کہی تھی کہ نماز تسبیح پڑھ لیا کر۔ تو پچھلی روایات کے یہ خلاف ہوگی، پچھلی میں عباس کا زیادہ ذکر تھا،
پھر عبداللہ بن عمر کا، پھر عبداللہ بن عباس کا، یہاں راوی اور آگے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا ہے۔ یہ روایت ہے ابو داود میں 1299، سنن بہقی میں بھی یہ روایت ہے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں انصاری شخص مجہول راوی ہے، کسی بھی روایت میں اس کی تعین نہیں۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہاں انصاری سے مراد جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، تو یہ ایک وہم ہے جو حقائق منافی ہے، کیونکہ تہذیب الکمال میں امام مزی اور تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ عروہ بن رویم کی عبداللہ بن جابر انصاری سے روایت مرسل ہے، ان سے تو ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں، تو اس کے بارے میں حدثنی کہہ نہیں سکتے۔ تو یہاں انصاری سے مراد عبداللہ بن جابر کے علاوہ کوئی اور راوی ہے۔ جب راوی کوئی اور ہے تو یہ شخص مجہول العین ہے، تو جس سند میں راوی مجہول العین ہو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الضعیفہ 11ویں جلد 109 نمبر صفحہ ہے، اس میں لکھتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ رِجَالٌ ثِقَاتٌ مَعْرُوفٌ غَيْرَ الْأَنصَارِيِّ۔ اس حدیث اس سند کے راوی ثقہ ہیں، معروف ہیں، لیکن سوائے انصاری شخص کے۔ فَإِنْ كَانَ صَحَابِيًّا فَالسَّنَدُ صحیح، اور اگر یہ صحابی ہیں تو پھر تو سند صحیح ہے، کیونکہ صحابہ کی جہالت یہ حدیث کی صحت میں نقصان نہیں ہوتی۔ وَإِلَّا فَهُوَ تَابِعٌ مَجْهُولٌ، اگر یہ صحابی نہیں ہیں تو یہ مجہول تابعی ہیں۔ یہ صحیح ابو داود میں 5ویں جلد 45 نمبر صفحہ ہے۔ نزی البانی رحمہ اللہ وہ ضعیفہ میں 11ویں جلد 109 نمبر صفحہ کے تحت لکھتے ہیں فی روایات لابی داود من طریق عروۃ ابن رویم حدثنا الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لجعفر بہذا الحدیث، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں وفی سندہ جہالۃ، اس کی سند میں جہالت ہے، یہ انصاری شخص مجہول راوی ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ نماز تسبیح کے بارے میں 5ویں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر ابن ابی طالب الی بلاد الحبشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کو حبشہ ملک کی طرف روانہ کیا۔ فلما قدمہ، جب یہ واپس آئے ہجرت سے، اعتنقہ وقبل بین عینیہ، آپ ان سے بغلگیر ہوئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان ماتھے پر بوسہ دیا۔ ثم قال الا احبک الا ابشرک الا امنحک الا اطعمک، میں تجھے کچھ چیز ہبہ نہ کروں، تجھے خوشخبری نہ دوں، تجھے کچھ عطیہ نہ دوں، تحفہ نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور تحفہ دیجیے۔ قال تصلی 4 رکعات تقرأ فی کل رکعۃ بالحمد وسورۃ ثم تقول بعد القراءۃ، کہا 4 رکعت نماز پڑھا کرو، ہر رکعت میں الحمدللہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کے ہی حالت قیام میں ہی رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں کلمات بھی بدل گئے، یہاں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کا اضافہ آ گیا ہے۔ 15 مرتبہ یہ کہنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، وہاں 10 مرتبہ قبل ان تبتدئ بالرکعۃ الثانیہ، تو کہا کہ تینوں رکعتوں میں، باقی تینوں میں ایسے ہی کرنا ہے، 4 رکعتوں میں یہ کام کیا کرو۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں پہلی جلد 319 نمبر صفحہ، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 5046 نمبر روایت ہے۔ یہ روایت من گھڑت ہے، اس میں احمد بن داود بن عبد الغفار کذاب اور وضاع راوی ہے۔ حافظ ابن حبان کہتے ہیں احمد بن داود ابن عبد الغفار شیخ کان بالفسطاط یضع الحدیث، یہ احادیث گڑا کرتا تھا، لا یحل ذکرہ فی الکتب، کتب حدیث میں اس کا ذکر حلال جائز ہی نہیں ہے سوائے کہ اس کا معاملہ واضح کرنا ہو۔ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ متروک اور کذاب راوی ہے، متروک اور کذاب راوی ہے۔ یہ الضعفاء والمتروکون دارقطنی کی کتاب ہے۔ 6ٹھی سند ہے اس کی، ابو الجوزا بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا یا ابو الجوزا الا اخبرک الا اتحفک الا اعطیک، کہ میں تجھے کوئی تحفہ، تجھے عطیہ، تجھے حدیث بیان نہ کروں؟ میں نے کہا ضرور کیجیے۔ کہا میں نے اللہ کے رسول سنا، آپ فرماتے تھے من صلی 4 رکعات یقرأ فی کل رکعۃ ام القرآن و سورۃ، جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، فاذا فرغ من القراءۃ قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر قراءت سے فارغ ہونے کے بعد یہ کلمات کہے فہذہ واحدۃ حتی یکمل 15، تو 15 مرتبہ قیام کی حالت میں کہے، پھر رکوع کرے، رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے سر اٹھائے، وہاں 10 مرتبہ، پھر
یہ کلمات کہے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کے قعدہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، تو یہ 75 ہو گئے۔ ہر رکعت میں یہ کلمات کہے حتی یفرغ من 4 رکعاتن قال من صلاہن، جو شخص یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا اس کے ہر چھوٹے بڑے پرانے نئے یا جس طرح کے بھی گناہ ہوں گے سارے بخش دیے جائیں گے۔ یہ روایت طبرانی اوسط میں 2879 نمبر روایت ہے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں بھی یہ روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت من گڑت ہے، اس میں یحییٰ بن عقبہ بن ابی ایزار کذاب خبیث جھوٹا ہے اور خبیث راوی ہے، یہ احادیث گڑتا تھا۔ حافظ ابن حبان کہتے ہیں المجروحین کتاب میں وکان ممن یروی الموضوعات عن اقوام اسبات لا یجوز الاحتجاج بحال من الاحوال، یہ ثقہ ثابت راویوں سے موضوع روایات بیان کیا کرتا تھا، کسی بھی صورت میں اس سے دلیل لینا جائز نہیں۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یحییٰ بن عقبہ بن ایزار کذاب خبیث اللہ کا دشمن ہے، یہ شرعی مسائل کا استہزاء کیا کرتا تھا۔ تاریخ ابن معین میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ روایت بھی من گڑت ہوئی۔ 7ویں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا یا غلام الا احبوک الا انہلک الا اوتیک، اے بچے میں تجھے کوئی تحفہ کوئی عطیہ نہ دوں؟ میں نے کہا ضرور، بی ابی و امی انت یا رسول اللہ، قال فظننت انہ سیقطع لی قطعۃ من المال۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے سمجھا مجھے کوئی مال کا قطع دیں گے، کوئی جائیداد دیں گے یا کوئی زمین دیں گے مجھے۔ فقال 4 رکعات تصلیہن فی کل یوم، 4 رکعتیں ہر دن پڑھا کر، اگر ہر دن نہیں تو ہر جمعے، اگر ہر جمعے نہیں تو ہر مہینے، ورنہ سال میں 1 مرتبہ، اگر سال میں بھی نہیں تو ساری زندگی میں 1 مرتبہ۔ اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہہ، پھر رکوع کر، رکوع میں یہ کلمات 10 مرتبہ کہہ، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات کہہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر قعدہ میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ بیٹھ کے۔ تو ہر رکعت میں ایسے کرنا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قبل تسلیم، جب 4 رکعت پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ کلمات کہنے ہیں اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی و اعمال اہل الیقین و مناصحۃ اہل التوبۃ و عزم اہل الصبر و جدت اہل الحسبۃ و طلب اہل الرغبۃ و تعبد اہل الورع و عرفان اہل العلم حتی اخافک، اللہم اسألک مخافۃ تحجزنی عن معاصیک حتی اعمل بطاعتک عملا استحق بہ رضاک و حتی اناصحک فی التوبۃ خوفا منک و حتی اخلص لک النصیحۃ حبا لک و حتی اتوکل علیک فی الامور حسن ظن بک سبحان خالق النار فاذا فعلت، یہ دعا پڑھ۔ جب تم یہ کام کرو گے ابن عباس تو اللہ تعالیٰ تیرے چھوٹے بڑے پچھلے پرانے نئے اعلانیہ خفیہ قصدن کیے ہوئے غلطی سے کوئی سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ روایت ہے طبرانی اوسط میں 2318 نمبر، حلیۃ الاولیاء میں پہلی جلد 26 نمبر صفحہ، صلاۃ التسبیح امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے اس کی حدیث نمبر 10 ہے، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کی 11ویں جلد 110 نمبر صفحہ۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس میں عبد القدوس بن حبیب الکلائی متروک اور متہم بالوضع ہے، اور موسیٰ بن جعفر بن ابی کثیر مجہول راوی ہے۔ تو اس مفہوم کی کوئی روایت اللہ کے رسول سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، اس کے بارے میں مروی تمام روایات ہی ضعیف ہیں، تو اس لیے اس نماز کا اہتمام کیا نہیں جا سکتا۔ ہمارے ہاں رمضان کے مہینے میں لوگ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ جب 11 تراویح سے آگے کوئی صورت نہیں نکلتی پھر کہتے ہیں جی ہم نماز تسبیح پڑھ لیں گے رات کو۔ ایسے ہی عورتیں باجماعت اہتمام کرتی ہیں نماز تسبیح کا، تو نماز تسبیح کا باجماعت اہتمام تو ثابت ہی کہیں سے نہیں۔ تو یہ نماز نہ انفرادی ثابت ہے، نہ اجتماعی، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، اس نماز سے گریزی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔